إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، یہ ماہ ذی الحجہ حج کا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، شان والا مہینہ، مقدروں والا مہینہ، خوش نصیبی والا مہینہ، فضیلت والا مہینہ پروردگار عالم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. حدیث مبارکہ میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کی 10ویں راتوں تک عبادت کرنے کا ثواب اللہ پاک اس طریقے سے عطا فرماتی ہیں جیسا کہ ماہ سیام میں عبادت کرنے کا، شب قدر میں جاگنے کا اللہ پاک ثواب اجر عطا فرماتے ہیں. برکتوں والے دن، رحمتوں والی راتیں، عظمتوں والی راتیں، مقدروں والی راتیں، خوش نصیبی والی راتیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ان راتوں کی، دنوں کی نیکیوں کی قدر کرتے ہیں. ایک ایک نیکی کی قدر اللہ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قیمت ہے، بڑی قدر ہے کہ ایک نیکی ہوتی کیا ہے. اس کا جب انسان کو پتہ چلے، اس کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، تو وہ ہر گھڑی اسی جستجو میں لگا رہے کہ میں نیکیاں کماؤں. جس طریقے سے دنیا کمانے میں کوشش کرتا ہے، ادھر سے بھی کماؤں، ادھر سے بھی کماؤں، ادھر سے بھی کماؤں، تو اسی طریقے سے اللہ والے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم صرف نیکیاں کمائیں ہر طرف سے. یہ دن اثار و قربانی کے دن ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حج سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں، بیت اللہ میں حاضر ہونا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، کعبۃ اللہ کو دیکھنا، اور 500 سال کے سجدے ایک طرف اور کعبۃ اللہ کا دیدار کرنا، صرف یوں دیکھنا، اللہ کے گھر کو دیکھنا، پروردگار عالم 500 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں. الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کعبۃ اللہ کے دیدار کے لیے سفر کیا، اگر سفر حج میں، عمرے کے سفر میں، اگر اس مسلمان کو، جوان کو، بوڑھے کو، بوڑھی کو، مسافر کو حج کے سفر میں موت آ گئی، تو قیامت تک اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں روزانہ ہر گھڑی قیامت تک اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے حج کرتے رہتے ہیں. موت تو ویسے آنی تھی. صفے مروہ کے دوڑتے ہوئے جو لوگ شہید ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں کتنی بڑی قبولیت عطا فرمائی. اس ہفتے میں 2 حادثے پیش آئے، ایک کرین حادثے کا، ایک ملتان بم کا. یہاں بھی لوگ مرے، یہاں بھی مسلمان مرے. ایک یہاں کی موت ہے، ایک وہاں کی موت ہے. آپ دونوں کو دیکھیں. میں کچھ نہیں کہتا، اس کے بارے میں ذرا غور کرنا، میرا موضوع یہ نہیں. مرنا ضرور ہے. ان کو بھی موت آئی. یہ بیچارے کس سفر پہ جا رہے تھے اور وہ کس سفر پہ اللہ نے ان کو بلایا.
ان کا بھی یہاں بٹن دبا عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلے گئے. ان کا بھی یہاں ایک بٹن دبا، ایک سیکنڈ لگا، لوگوں کے چھچڑے اڑ گئے، بازو ٹوٹ گئے، لوگ ریزہ ریزہ ہو گئے. انسان کی زندگی تو یہ ہے، لیکن ہم دنیا کی زندگی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. آج قربانی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں ہم جانتے ہیں. قربانی اللہ نے مانگی ہے پسندیدہ شے، اور اللہ نے فرما بھی دیا کہ ابراہیم تمہیں چونکہ اپنے بیٹے سے پیار ہے، اور قربانی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ جو بیٹے کے برابر ہو. جتنا بندے کو اپنی اولاد سے پیار ہے، جانور بھی اتنا محبوب ہو. آج کوٹھی تو بناتا ہے کروڑوں کی، اور یا تو قربانی دیتا نہیں. 10-20 آدمی گھر میں ہوتے ہیں، ایک بکرا سب کی طرف سے دے دیتا ہے، اس کو قربانی نہیں کہتے. ایک بکرا ایک کی طرف سے قربان ہوتا ہے، ایک حصہ ایک کی طرف سے ہو سکتا ہے، 10-20 کی طرف سے نہیں ہوتا. جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو قرآن بیان کرتا ہے، ہمارے سامنے کوئی قصہ بیان کرنا مقصود نہیں، ایک واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں. اللہ کی منشا بڑی عجیب ہے. آج فضائل قربانی میں ایک بات پڑھ رہا تھا، بڑی عجیب بات سامنے آئی کہ بندہ جو قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جتنی بڑی قربانی پیش کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو موٹا کرو، طاقتور بناؤ. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی چلو جی یہ قربانی نہ کرو، بلکہ یہ پیسے کسی اور کو صدقہ دے دو، بیوہ کو دے دو، یتیم کو دے دو، غریب کو دے دو. لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قربانی کے دن میں کوئی بھی عمل میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب نہیں کہ جتنا قربانی کرنا محبوب ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہمیشہ یوں اللہ نام پہ صدقہ کر دیا کرتا تھا، قربانی نہیں کرتا تھا. اپنی طرف سے ایک ذہن ہوتا ہے نا، مفتی بن جاتا ہے بندہ خود ہی کہ چلو میں قربانی نہ کروں، یہ پیسہ صدقہ کر دوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا تو خواب میں میں نے دیکھا قیامت قائم ہو گئی، لوگ جانوروں پہ سوار ہو کے پل صراط سے گزر رہے ہیں اور میں کھڑا ہوں. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو سوار نہیں ہوتا؟ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ جانور کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ وہ جانور ہیں جو ہم نے اللہ کی راہ میں 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے تھے. آج اللہ نے ہمارے لیے پل صراط کے لیے سواری بنا دیا، لیکن تیرے لیے سواری اس لیے نہیں آئی کہ تو نے اس اللہ کے حق کو ضائع کیا. آج یہیں کھڑا ہو کے تو انتظار کرتا رہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسے گھر میں پیدا فرمایا، وہ لوگ بت پرست نہیں بلکہ بت گر تھے. میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا ایک زمانے میں خداؤں کا کاروبار ہوتا رہا ہے، جیسے ہمارے زمانے میں ایک مزارات پہ قبروں کا کاروبار ہوتا ہے. قبروں کا یہ کاروبار لوگ کیا کرتے ہیں. کوئی آیا روپیہ پھینک گیا، 20 روپے پھینک گیا، 10 روپے پھینک گیا، وہاں مجاور بیٹھے ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. اس کے قبروں کا کاروبار کہتے ہیں. اسے سجاتے ہیں. وہاں ایک بات کی زیادہ سے زیادہ شیطان اہمیت دیتا ہے، اگر بتیاں لگاؤ یہ بکتی ہیں، پھول چڑھاؤ یہ بکتے ہیں، چادریں چڑھاؤ یہ بکتے ہیں. یہ خداؤں کا کاروبار ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ان کا باپ آزر بتوں کا ٹوکرا بھر کے رکھ دیتا ہے، جا بیٹا انہیں بیچ کے آؤ. خود بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بتوں کو تراشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں میں اعلان کرتے ہیں لوگوں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے. اول تو لوگ خریدتے نہیں، اگر کوئی خرید بھی لیتا ہے اگلے دن واپس کر دیتے. ابراہیم اس کا تو ناک کٹا ہوا ہے، کان ٹوٹا ہوا ہے، دم ٹوٹی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام واپس کردہ بتوں کو، معبودان باطلہ کو سر پہ نہیں اٹھاتے، ٹوکرے میں نہیں رکھتے، بلکہ ان کے گلے میں رسہ ڈال کے کتے کی طرح گھسیٹتے ہوئے انہیں واپس لے آتے ہیں.
لوگ آئے کہنے لگے آزر تیرا بیٹا ابراہیم بڑی ہماری خداؤں کی بے ادبی کرتا ہے، ان کی گستاخی کیا کرتا ہے، اس کو سمجھا، ہم ان کو حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، کاروبار کا مالک مانتے ہیں، بیوی بچوں کا مالک مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب آزر نے بات کی، ابراہیم نے اپنے ابا کو سمجھا دیا، او میرے ابا، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اور میرے ابا جان، شیطان نے آپ کے دل میں یہ بات ڈال رکھی ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے۔ او ابا جان، یہ خدا نہیں، رب کی شان یہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ او میرے ابا جان، خدا وہ ہے، رب کی شان وہ ہے، رب ہر جگہ موجود ہے، کونے کونے میں موجود ہے، زمین میں بھی موجود ہے، آسمان میں بھی موجود ہے۔ رب العالمین کی تو کرسی اتنی بڑی ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کی کرسی نے احاطہ کیا ہوا ہے زمین کا بھی آسمان کا بھی۔ آزر بجائے اس کے کہ مان لیتا، مشرکین مان لیتے، بتوں کی پرستش کرنے والے، پتھروں کو اپنا خدا ماننے والے، ان کی کیسی عقل ماری گئی تھی۔ کہنے لگا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ او ابراہیم، چل یہاں سے چلا جا، ورنہ تجھے اتنے پتھر ماروں گا، پتھر مار مار کے تجھے ہلاک کر دوں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالا جا رہا ہے، دیس نکالا دیا جا رہا ہے، برادری سے نکالا جا رہا ہے، رشتہ داروں سے دور کیا جا رہا ہے، والدین سے دور کیا جا رہا ہے، چل یہاں سے چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ فوراً عرض کر دیا، اگر یہ بات ہے لو پھر سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اور میرے ابا جان، میں اللہ کا نبی ہوں، تم بتوں کی پرستش کرنے والے، میں ایک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا، تمہارا میرا گزارا کوئی نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ امتحان در امتحان آیا، آزمائش در آزمائش آئی۔ فلسطین میں بتوں کو نیست و نابود کیا، انہوں نے بڑا بت خانہ بنا رہا تھا، پچھلے جمعے کا ربط بیان کر رہا ہوں، بت خانہ بنا رکھا تھا، انہوں نے بڑے بڑے خدا بنائے تھے، چھوٹے چھوٹے خدا بنائے تھے، بڑا گرو گھنٹال بھی بنایا تھا۔ وہ میلے پہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جاتا، مجھے اللہ نے موقع دیا، میں ان بتوں کو نیست و نابود کروں گا۔ سارے کے سارے لوگ میلے پہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے ناک توڑ دیے، ان کی ٹانگیں توڑ دی، ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو زیر و زبر کر دیا۔ تمام کے تمام واپس آئے، اپنے بتوں کو دیکھ کے کہنے لگے سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ ایک ہی جوان ایسا ہے، ایک ہی جڑا ایسا ہے، ایک ہی خوبصورت چہرے والا ایسا ہے، سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، وہی ہمارے ان خداؤں کی برائی بیان کیا کرتا ہے۔ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ۔ او
ابراہیم کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا کر دیا؟ ان کی ٹانگیں توڑ دی، ان کے ناک توڑ دی، ان کی دم توڑ دی، انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا کہ آؤ تم بھی عقل کرو، آؤ دیکھتے ہیں تمہارا چور کون ہے۔ آپ نے کلاڑا بڑے ان کا جو خدا پتھر کا بنا ہوا تھا اس کے کاندھے پہ رکھ دیا، وہاں جا کے کہنے لگے چور تو تمہارے سامنے موجود ہے، دیکھو یہ تمہارا بڑا خدا ہے۔ اس نے چھوٹے خداؤں کو حکم دیا، اس نے کہنا نہیں مانا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، کہنے لگا کبیرہم ہاں فاسألوہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بڑے مزے کی بات کی، بڑی پتے کی بات کی، بڑی تعلیم یافتہ بات کی۔ اللہ نے جو علم دیا، اے کاش یہ بات آج بھی ہماری سمجھ میں آ جائے۔ قبر نہیں بولتی، قبر والا نہیں بولتا، مزار والا نہیں بولتا، لکڑی والا نہیں بولتا، وہ تو بیچارہ قبر میں جا کے خود مجبور ہو جاتا ہے، وہ تیری میری حاجت روائی کیسے کرے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کبھی ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ او اس بڑے سے پوچھو، یہ کرسی پہ چڑھا بیٹھا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھ لو چور تو یہ ہے، اس کے کاندھے پہ کلاڑا موجود ہے، اسی نے ہی مارا ہوگا، اسی نے ہی ایسا کیا ہوگا۔ کہنے لگے ابراہیم کیسی بات کرتا ہے، یہ تو بولنا نہیں جانتے، یہ چلنا پھرنا نہیں جانتے، یہ سننا نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ دیکھنے پہ قادر نہیں، سننے پہ قادر نہیں، حرکت کرنے پہ قادر نہیں، او ظالموں، او شرک کرنے والوں، اللہ کی بارگاہ میں پتھروں کو لانے والوں، پھر یہ تمہارے حاجت روا خدا معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ جب یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کرتے پھر عبادت ان کی کیوں کرتے ہو؟ اور ہم تو اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، آنکھ اللہ نے بنائی، ناک اللہ نے بنایا، سونی سونی بیوی اللہ نے بنائی، سونا بچہ اللہ نے دیا، سونی بھینس اللہ نے بنائی، گھاس اللہ نے بنایا، بھینس کو کٹا اللہ نے دیا۔ او ظالم تو کتنا بڑا مشرک ہے، دودھ نکالنے کے بعد 11ویں کو کہتا ہے یہ دودھ پیر کو دینے چلا ہوں۔ اور بھینس تو اللہ نے بنائی، کالی بھینس اللہ نے بنائی، بھوری بھینس اللہ نے بنائی، گائے اللہ نے بنائی، چارہ اللہ نے بنایا، اور تجھے بھی اللہ نے بنایا، اب دودھ مل گیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ظالم جب نعمت تیرے سامنے آتی ہے اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کیوں کرتا ہے؟ اگر اللہ نام پہ دے دے تو جائز ہے، لیکن اگر 11ویں والے کے نام پہ دے، اللہ پاک فرماتے ہیں تجھ میں ابراہیم علیہ السلام کے مشرک میں پھر فرق کوئی نہیں۔ قرآن سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، باز آ جاؤ، رائے راست پہ آ جاؤ، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تمام کے تمام لوگ کہنے لگے ابراہیم نے اقرار کر لیا، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ ابراہیم کو پکڑو، اتنی زیادہ آگ جلاؤ، لکڑ جلاؤ، ایندھن جلاؤ، جلتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دو۔ فرشتے بارش برسانے والے بھی آئے، ہوا چلانے والے بھی آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کہنے لگے، فرشتوں میں کورام مچ گیا اور رب کریم تیرا نبی جل رہا ہے، چیخا میں ڈال دیا گیا، جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ فرشتے کہتے ہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میری مدد کے لیے تجھے میرے رب نے بھیجا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم از خدا
خود آئے ہیں. فرمایا کہ فرشتوں اور ہوا چلانے والے فرشتے, بارش برسانے والے فرشتوں اور کام کاج کرنے والے فرشتوں, مجھے تمہاری ضرورت کوئی نہیں, میرے درمیان سے اور میرے رب کے درمیان سے ہٹ جاؤ. خلیل جانے اور رب جلیل جانے. آواز آئی میرے خلیل جلتی ہوئی آگ میں بھی مجھے پکارا, ہر گھڑی مجھے یاد کیا. لو پھر میں اللہ کی مدد آ گئی. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. او آگ میرے خلیل کے لیے گلے گلزار بن جا, نہ زیادہ گرم ہونا کہ میرے خلیل کو گرمی لگ جائے, اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا میرے خلیل کو سردی محسوس ہو. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام یہاں سے بھی اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. امتحان تو آتا ہے, اللہ پاک اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کہتا تو ہے ربنا اللہ, لیکن اس کا تعلق میں اللہ سے دیکھتا ہوں ہے کتنا. اللہ پاک کبھی حسن دے کے آزماتا ہے, کبھی مال دے کے آزماتا ہے. 4 پیسے جیب میں اللہ پاک دیتا ہے کہ ان 4 پیسوں میں مصروف رہ جاتا ہے یا مسجد میں بھی آتا ہے. ان 4 پیسوں کی اکڑ میں پھرتا ہے یا قرآن کو بھی دیکھتا ہے, قرآن پہ بھی عمل کرتا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں بھی آتا ہے کہ نہیں. اللہ پاک کبھی دولت دے کے آزماتا ہے, اولاد دے کے آزماتا ہے, کرسی دے کے آزماتا ہے. ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, میرے اللہ تیری مہربانی, میں اس قابل کہا کہ تو نے مجھے اس امتحان میں کامیابی عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام اب مصر سے گزر رہی ہیں. جناب سارا گھر والی زوجہ محترمہ, نبی کا حرم پاک بھی ساتھ موجود ہے. یاد رکھو نبی سونا ہوتا ہے, نبی کی آل اولاد خوبصورت ہوتی ہے. نبی انسان تو ہوتا ہے لیکن نبی عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا. جیسے دنیا میں پانی تو بڑے موجود ہیں لیکن زمزم جیسا کوئی پانی نہیں. دنیا میں پتھر تو بڑے موجود ہیں لیکن حجر اسود جیسا پتھر کوئی نہیں. دنیا میں انسان تو بڑے موجود ہیں لیکن کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان کوئی نہیں. اور تیرے پسینے سے بدبو آئے, امام الانبیاء کے پسینے سے خوشبو آئے. یہ سلسلہ میں آگے جا کے بیان کروں گا. جناب ابراہیم علیہ السلام سیدہ سارہ سلمہا علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے اب مصر سے گزر رہے ہیں. یہاں پھر اللہ کا امتحان آ گیا, آزمائش آ گئی. مصر کا بادشاہ ظالم زانی آدمی تھا. مصر میں جب بھی وہ کوئی خوبصورت عورت دیکھتا اسے گرفتار کرا لیتا اور اس سے برائی کا ارادہ کرتا. کارندوں نے جناب سارہ کو دیکھا, نبی کی عزت آبرو اور حسن و جمال کی پیک کر. انہوں نے کہا ہماری نظر سے اتنی خوبصورت عورت تو کبھی گزری نہیں, اگر یہ بادشاہ کے پاس پیش کریں گے تو بادشاہ بڑا راضی ہوگا. انہیں پتا نہیں کہ یہ نبی کی عزت آبرو ہے. جناب سارہ کو لے کے بادشاہ کی خدمت میں آئے, پاس آئے. بادشاہ نے دیکھا حسن ایسی حسین عورت آج تک میں نے کبھی دیکھی نہیں. بادشاہ کو پتا نہیں کہ یہ نبی کی بیوی ہے. بادشاہ نے اسی طریقے سے برائی کا ارادہ کیا. سیدہ سارہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز کا ارادہ کرتی ہوں, مہلت دے دے مجھے تھوڑی سی. سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا فرما رہی ہیں. میرے رب
تو جانتا ہے میں تیرے خلیل اللہ کی آبرو عزت ہوں، ہر میں پاک ہوں پروردگار عالم۔ اگر آج تیری نبوت پہ حرف آ گیا اور رب کریم تیری خدائی پہ حرف آئے گا، اپنے نبی کی خاندان کی کنبے کی حفاظت فرما۔ جناب سارا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہے، اور پروردگار عالم تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں، اور رب کریم میں نے کبھی کسی کی میلی نظر بھی برداشت نہیں کی، آج میں اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، اور رب کریم میری حفاظت فرما، میری نگہبانی فرما۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے بادشاہ کے وہ پورے جسم میں درد کر دیا، وہ تڑپنے لگا، بلبلانے لگا اور کہنے لگا سارا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں تجھ سے برائی نہیں کروں گا، تو اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے توبہ کر دے، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ مسلمانوں نبی حسین بھی ہوتا ہے، نبی رحیم بھی ہوتا ہے، نبی نرم دل بھی ہوا کرتا ہے۔ اب چاہیے تھا سیدہ سارا فرماتی تو وہی ہے، تو بلا برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو یہ کرنا چاہتا تھا۔ ادھر بادشاہ کہنے لگا میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے، جھولی پھیلا دے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا۔ ادھر اس نے کہا، ادھر فوراً سیدہ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اور پروردگار عالم اس کی بیماری کو دور کر دے، اس کی مصیبت کو دور کر دے، یہ وعدہ کرتا ہے یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ بادشاہ جب تندرست ہوا، لیکن مسلمانوں دنیا کا ظالم آدمی، دنیا کا مکار آدمی، دنیا کا فریبی آدمی، اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ کسی رب کو نہیں مانتا، وہ کسی خدا کو نہیں مانتا۔ جب اسے ڈنڈا لگتا ہے کہتا ہے میں رب کو مانتا ہوں، جب ڈنڈا ہٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں کسی رب کو نہیں مانتا۔ یہ بادشاہ نے پھر برائی کا ارادہ کیا، جناب سارا نے پھر بد دعا کر دی، اس نے پھر کہا، پھر اس کے جسم میں درد ہو گیا، کہنے لگا پھر میں اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دے۔ بل قصہ یہ کہ جناب سارا نے 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، 3 مرتبہ بادشاہ بیمار ہوا، اس کے جسم میں درد ہوا، 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی حفاظت کے لیے، بیماری کے دوری کے لیے سیدہ سارا نے دعا کی ہے۔ لیکن جب بادشاہ کو یقین ہو گیا یہاں میرا بس نہیں چلے گا، اپنے کارندوں کو بلا کے کہنے لگا تم تو کہتے تھے بڑی حسین عورت لائی ہے، حسن و جمال کا پیکر لائی ہے، خوبصورتی کی منڈی جمع کر کے لائی ہے، یہ عورت نہیں بلکہ یہ تو کوئی بڑی عجیب بلا ہے، چلو اسے یہاں سے لے جاؤ۔ بادشاہ کو جب مت ملی، سر میں ڈنڈا لگا، کہنے لگا تو اللہ کی نیک بندی ہے، یہاں سے خالی نہ جا۔ بادشاہ کا ارادہ یہ ہے یہ عورت آئے میں اسے برائی کروں، لیکن اللہ کی منشا کچھ اور ہے، اللہ رب العزت کچھ اور چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا اور میرے خلیل جناب سارا کو اپنی گھر والی کو لے کے مصر سے گزر، مصر کے بادشاہ کے دربار میں ایک چھوٹی سی بچی موجود ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، اسے یہاں سے لے کے جا، اس کے پیٹ سے میں پروردگار عالم اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا فرما کے کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی اپنے گھر کی بنیاد رکھوانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں بندوں کی منشا کیا ہے، اللہ کی منشا کیا ہے؟ اللہ کی تدبیر کامیاب ہے، بادشاہ ہو، وزیر ہو، صدر ہو، امیر ہو، کبیر ہو، پہلوان ہو، کتنا بھی بڑا ظالم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پاک اس کے ارادوں کو مٹی میں ملا کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، لوگ اللہ سے مکر کرتے ہیں، اللہ سے فریب کرتے ہیں، نماز میں مکر کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے مکر کرتے ہیں، المال مل جائے حج کرتے ہوئے مکر کرتے ہیں، نصاب کے مالک ہوتے ہوئے قربانی کرتے ہوئے مکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں چکر کرتے ہیں، میں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔
اللہ پاک پھر بھی اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، او دھوکہ دینے والوں، سگے بھائی کو دھوکہ دینے والوں، برادری کو دھوکہ دینے والوں، کاروبار کرتے ہوئے گاہک کو دھوکہ دینے والوں، اور تم کیا گو، تم دھوکہ نہیں دے سکتے، دراصل تم خود دھوکہ کھا رہے ہو۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ دو منٹ بیٹھے ہوئے چوک مہارے فروٹ بیچ رہے تھے، 2 منٹ کے بعد چلے گئے اس دنیا سے۔ کیا بنا؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کمانے کی جگہ نہیں بلکہ نیکی کمانے کی جگہ ہے۔ دنیا نیکی کمانے کی جگہ ہے۔ چلتے چلتے بادشاہ کہنے لگا سارا یہ بچی ہاجرہ اپنے ساتھ لے جا، یہ تیری خدمت کیا کرے گی۔ جب جناب سارا کے پیٹ سے اولاد کوئی نہیں، مسلمانوں نبی ہے، خلیل اللہ ہے، امتحان در امتحان آئے، آزمائش در آزمائش آئی۔ بعض علماء نے لکھا ہے خلیل اللہ کی عمر 60 سال ہو گئی، بعض مفسرین نے لکھا ہے خلیل اللہ کی عمر 90 سال ہو گئی، اولاد کوئی نہیں، سارا سے بچہ اللہ نے نہیں عطا فرمایا، لیکن پروردگار عالم نے فرمایا او میرے خلیل تیرا نکاح میں رب العالمین سیدہ ہاجرہ سے فرماتا ہوں۔ بڑھیپے میں پروردگار عالم نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے، پیٹ سے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا فرما دیا۔ ایک اولاد، ایک سونا بچہ، پھر بڑھیپے کی اولاد۔ بندہ کافی دن بے اولاد رہے نا، بے اولاد کی بڑی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اگر بڑھیپے میں اسے بچہ مل جائے تو وہ اس کو بڑا محبوب رکھتا ہے، وہ بڑا اسے پیارا ہوتا ہے۔ ایک تو اولاد سے ویسے ہی پیار۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل اب اسماعیل سے پیار کرتے ہو؟ کہتے تو اللہ سے پیار کرتا ہوں، اسماعیل سے بھی تو پیار کرتے ہو۔ میرے اللہ نا، میں تجھ سے ہی پیار کرتا ہوں۔ فرمایا کہ چل پھر امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، امتحان آیا، میرے اللہ کیا کروں؟ فرمایا کہ سیدہ ہاجرہ کو لو، جوان عورت ہے، اور اپنے معصوم ذبیح اللہ کو لو، چھوٹا بچہ ہے، خوبصورت بچہ ہے، سونا بچہ ہے۔ سونا کیسے نہ ہو؟ ذبیح اللہ کی پیشانی میں رحمت کائنات، سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت جو چمک رہا ہے، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام حسین کیسے نہ ہو؟ میرے اللہ جیسے آپ کا تیرا حکم ہے ویسے ہی کروں گا۔ اللہ نے فرمایا خلیل بتلانا نہ، اپنی بیوی کو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر نہیں کرنا، اگر بتلا دیا تو پھر امتحان کیسا؟ خلیل اللہ چل رہے ہیں، ہمارے جیسا ہوتا تو اگرچہ مگرچہ اللہ پاک جوان عورت ہے، وہاں تو ہے ہی کچھ نہیں، کیا کروں؟ قربانی کرتے ہوئے جیسے ہیلا کرتے ہیں نا، پوری منڈی میں تلاش کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بیڑی مل جائے، بلی جتنا بکرا مل جائے۔ غیر مکلف تو کہتے ہیں انڈے ہی توڑ دو ٹھیک ہے قربانی ہو جائے گی، کچھ دنوں کے بعد مسئلہ آئے گا مکھی مار دو قربانی ہو جائے گی۔ نئے نئے مسئلے جو آ رہے ہیں، نئے نئے دین قبول کرتے ہیں، لیکن نبی عام انسان جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا خلیل چلو مکہ کے چٹیل میدان، میرے اللہ اتباع کے لیے حاضر ہو، میرے اللہ بالکل چلوں گا۔ آئے ہیں، تھوڑی سی کھجوریں دے کے سیدہ ہاجرہ کو بٹھا کے گود میں اسماعیل ذبیح اللہ کو دے کے چل دیے۔ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا خلیل اللہ بڑی دور چلے گئے، میں نے کہا یہ کیا بغیر بتلائے جا رہی ہیں؟ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں دوڑ کے، چونکہ میں جوان تھی، میں دوڑ کے گئی اور میں جا کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرنے لگی خلیل ابراہیم علیہ السلام، میں جوان عورت ہوں، میں آپ کی زوجہ محترمہ ہوں، بیگم ہوں، یہ جوان بچہ دیکھو اسماعیل ذبیح اللہ میری گود میں موجود ہے۔
آپ ہمیں اس جنگل میں، بیابان جنگل میں، یہاں تو جانور بھی کہیں نظر نہیں آتا، مجھے کہاں چھوڑ کے چلے آؤ؟ سیدہ ہاجرہ فرماتی ہیں میں گفتگو کر رہی ہوں، بات کر رہی ہوں، لیکن اللہ کے خلیل مجھے جواب نہیں دیتے، ہاں نہیں کرتے، لا نہیں کہتے، نام نہیں کہتے، کوئی جواب نہیں۔ پھر میرے دل میں فوراً اللہ نے یہ بات ڈال دی، میرے دل میں خیال آ گیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں کوئی امتحان نہ ہو۔ میں نے روتے ہوئے عرض کر دیا او خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، کہیں یہ میرے رب کا حکم تو نہیں، تھوڑا سا اشارہ تو کر دو۔ فرماتی ہے پھر میں سمجھ گئی میرے رب کا حکم ہے۔ سیدہ ہاجرہ کبھی یقین دیکھو، اللہ کی ذات میں اعتماد دیکھو، جب ہلکا سا اشارہ مل گیا فرمایا خلیل پھر باخوشی جاؤ، ہاجرہ جانے اور رب کریم جانے۔ بلکہ وہاں جا کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بٹھا کے آئے تھے۔ سیدہ ہاجرہ فرماتی ہیں تھوڑی سی کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، چند ہی دن میں ختم ہو گئے۔ بھوک پیاس اپنے پہ برداشت کر رہی تھی، لیکن جب بھوک پیاس مجھ پہ زیادہ بڑھ گئی، بچوں کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے، ذبیح اللہ کے لیے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ جب بچہ تڑپنے لگا، ماں سے نہ دیکھا گیا۔ اب سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، دوڑ رہی ہیں، پانی تلاش کر رہی ہیں، کہیں سے میرے بچے کے لیے پانی مل جائے۔ کبھی ادھر دوڑتی ہیں، کبھی ادھر جاتی ہیں، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، لیکن رب العالمین مسکرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں او میری بندی تو نے تو پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑ لگائی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے، کبھی ادھر دوڑتی ہے، لیکن میں رب العالمین کو یہ تیری دوڑ اتنی پسند آ گئی، آج کے بعد کوئی نبی کیوں نہ ہو، پیغمبر کیوں نہ ہو، رسول کیوں نہ ہو، صدیق اکبر کیوں نہ ہو، عمر فاروق کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، علی المرتضی کیوں نہ ہو، حسنین کریمین کیوں نہ ہو، پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کیوں نہ ہو، حضرت فرید کیوں نہ ہو، حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد کیوں نہ ہو، بڑے بڑے اللہ والے کیوں نہ ہو، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، جب حج کے لیے آئیں گے اور میری بندی کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئیں گے، جب تک میری بندی سیدہ ہاجرہ والی دوڑ نہ ٹور کے دکھائیں، دوڑ نہ لگا کے دکھائیں، چال نہ چل کے دکھائیں، میں پروردگار عالم اس وقت تک ان کا حج بھی عمرہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا کہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اللہ کو کسی کی دوڑ پسند آ گئی، سیدہ ہاجرہ اپنی بندی کی دوڑ پسند آ گئی۔ اللہ نے فرمایا میری بندی میں پروردگار عالم تجھے لایا ہی اس لیے ہوں تاکہ یہاں اپنے گھر کی کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھواؤں۔ سیدہ ہاجرہ نے ایک آواز سنی اور دوڑ کے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی۔ ادھر اسماعیل معصوم کی نرم و نازک ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ سیدہ ہاجرہ نے پیا بھی، اپنے بچے کو بھی پلایا اور بنا بنا دیا، روک دیا۔ زمزم کا معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا۔ سیدہ ہاجرہ اگر اس پانی کو روکتی نہ، یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، لیکن جب سیدہ ہاجرہ نے کہا نا زمزم ٹھہر جا، ایسا رکا۔ مدینہ کے لوگوں نے بڑی بڑی پائپ لانے بچھائی، بڑے بڑے انجینئروں کو بلایا، لیکن وہ زور لگا کے کہہ گئے کہ اللہ کی مرضی ہے یہ پانی پائپوں میں نہیں چلتا، ہاں اٹھا کے لے جاؤ تب یہ چلتا ہے، ورنہ یہ پانی چلتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا میری بندی سے روک دے، زمزم ٹھہر جا۔
اور اس میں تمام کے تمام وٹامن بھی موجود ہیں، اس میں بڑی بڑی خاصیت موجود ہیں۔ تھکا ہوا بندہ پیے اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، بھوکا بندہ پیے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاسا پیے اس کی پیاس دور ہو جاتی ہے، بیمار پیے اللہ پاک اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سیدہ ہاجرہ پہ جو امتحان آیا، خاندان ابراہیمی کو اللہ نے نوازا، انہوں نے بخوشی اللہ کے امتحان کو قبول کیا۔ اللہ نے فرمایا آؤ پھر خاندان ابراہیمی، میں اللہ تمہیں انعام دیتا ہوں، تمہارے ہاتھوں سے اپنے گھر کا بیت اللہ کی بنیاد رکھواتا ہوں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کے مستری بن رہے ہیں، ذبیح اللہ مزدور بن رہے ہیں، سیدہ سارہ سیدہ ہاجرہ بھی مزدوری کا کام کر رہی ہیں۔ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے سرزمین عرب پہ میں پروردگار عالم نے خلیل اللہ کے ہاتھوں اپنا گھر تعمیر کرایا۔ دنیا میں بادشاہ کا محل تعمیر ہوتا ہے، بڑے بڑے پلازے بنتے ہیں، کوٹھیاں بنتی ہیں، بنگلے بنتے ہیں، غیر ممالک سے انجینئر آتے ہیں، ادھر ادھر سے تعلیم یافتہ لوگ آتے ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ عام گھر نہیں، یہ کعبۃ اللہ میں اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، میں رب العالمین کا گھر ہے۔ اس کا مستری بھی عام نہیں، مزدور بھی عام نہیں، اس کا انجینئر دیکھو نوری فرشتوں کا سردار سید الملائکہ جبرائیل امین ہے۔ کعبۃ اللہ کا مستری خلیل اللہ گئے، کعبۃ اللہ کا مزدور ذبیح اللہ ہے۔ اللہ نے ایک پتھر بھیج دیا، ابراہیم علیہ السلام جتنا چاہتے تھے وہ اوپر چلا جاتا تھا، جتنا چاہتے تھے وہ پتھر نیچے واپس آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تمہاری لفٹ مشینیں کیسے چلتی ہیں؟ یہ تم چلاتے ہو، اسے اللہ نے چلایا۔ اگر تمہاری لفٹ مشین یہ بھی اللہ نے بنائی ہے، تم نہیں بنا سکتے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے۔ وہ بھی اللہ نے جنت سے پتھر بھیجا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد تھی، لفٹ کا کام دیتا تھا، گو پھٹے کا کام دیتا تھا، بانس کا کام دیتا تھا، جتنا چاہتے تھے بلند ہوتا تھا، جتنا چاہتے تھے پستی کی طرف آ جاتا تھا۔ کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مزدوری مانگ رہے ہیں۔ مستری بھی مزدوری مانگتا ہے، مزدور بھی مزدوری طلب کرتا ہے، کاریگر مزدوری طلب کرتا ہے۔ جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں مزدوری مانگ رہے ہیں، اور مزدوری میں سونا نہیں مانگتے، چاندی نہیں مانگتے، ریال ڈالر پاؤنڈ نہیں مانگتے، تخت و تاج کا سوال نہیں کرتے، کرسی کا سوال نہیں کرتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کے آئے، کعبۃ اللہ مکمل ہو گیا، اللہ کا گھر بن گیا، بیت اللہ مکمل ہو گیا۔ خاندان ابراہیمی اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، اور پروردگار عالم ہمیں مزدوری کی ضرورت ہے، تو ہمیں مزدوری عطا فرما۔ ہم نے کسی بادشاہ کا گھر نہیں بنایا، وزیر کا گھر نہیں بنایا، کسی حکمراں کا گھر نہیں بنایا، اور رب العالمین یہ تیرا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ او میرے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پروردگار عالم تیری مہربانی ہے، تو نے مجھ سے یہ کام لیا ہے، ورنہ کسی اور نبی سے بھی کام لے سکتا تھا۔ اور رب کریم تیری مہربانی ہے، تیرا احسان ہے، تیری عنایت ہے۔ اور پروردگار عالم تیرا بڑا احسان ہے، تو نے میرے ہاتھوں کا بیت اللہ بنوایا۔ او میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور رب کریم میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
اس لیے قربانی کرتے ہوئے حکم یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں گوشت کی نیت نہ کرو، بعد میں چاہے سارا کھا لو لیکن پہلے نیت نہ کرو، قربانی کی نیت کرو، ثواب کی نیت کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب میرا بندہ ثواب کی نیت کرتے ہوئے قربانی کا جانور قربان کرتا ہے، تھوڑا جانور پسند کرتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، لیکن دل کو اچھا لگتا ہے، یہ مجھے خوبصورت لگتا ہے، یہ میرا پیارا جانور ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ پاک تجھے نیکی عطا فرماؤں گا، اور اس تیری قربانی کے جانور کو کل قیامت کا دن ہوگا 70 گنا بڑھا کے تیرے لیے پیش کر دوں گا۔ تو نے ایک جانور قربان کیا، میں تجھے کل قیامت کے دن اس کے برابر 70 جانور دوں گا، اور کل قیامت کے دن پل صراط کا بھی انتظام کروں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زمانے جاہلیت میں لوگ جب اپنی قربانی کو ذبح کرتے تھے بیت اللہ کو خون لگا دیتے تھے، قرآن نازل ہو گیا، فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہارا خون نہیں دیکھتا، سینگ نہیں دیکھتا، تمہارے جانور کے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے کھالوں کی ضرورت نہیں، او میرے بندو میں تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہوں، تمہارے دل میں کیا ارادہ موجود ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے مال قربان کیا ہے، جانور قربان کیا ہے، اور تو نے اگر اس نیت سے قربانی کی ہے ابھی تیری قربانی کے جانور کا خون نیچے نہیں گرتا، ایک قطرہ زمین پہ نہیں پڑتا، میں پروردگار عالم پہلے قبول فرما لیتا ہوں۔ اس لیے دعا کر کے قربانی کا جانور قربان کیا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے سینگ بھی تولوں گا، اس کے کھر بھی تولوں گا، اس کا گوبر بھی تولوں گا۔ تو نے اگر سال جانور پالا، بکرے کو سال پالا، بھیڑ کو سال پالا، دمبے کو سال پالا، گائے بھینس کو 2 سال پالا، اونٹ کو 5 سال پالا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جانور قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، اس کا گوبر بھی نام اعمال میں تولا جائے گا، اس کا گھاس بھی تولا جائے گا، اس کا چارہ بھی تولا جائے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تو نے نیکی کے لیے ایسا کیا۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی چادر موجود تھی، دن میں اسے پہنتی بھی تھی، رات کو بچھا کے مینڈوں کو اس پہ دانا کھلایا کرتی تھی۔ خاتون جنت اپنی قربانی کو اپنے ہاتھوں سے پالا کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، قربانی کے جانوروں کو اپنے رپٹے پہ دانا کھلا رہی ہیں، چارہ کھلا رہی ہیں، گھاس کھلا رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس امت کے لیے اللہ سے مانگ رہے ہیں میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، میری دعا قبول فرما۔ آج کے بعد جو بھی بوڑھا آدمی، میری عمر کا آدمی کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے، حج کرنے کے لیے آئے، تیرے گھر کو دیکھنے کے لیے آئے، اور رب کریم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور میرے اللہ میں اس کے لیے پیش کی دعا کرتا ہوں، ایڈوانس دعا کرتا ہوں، پہلے ہی دعا کرتا ہوں، سینکڑوں سال پہلے دعا کرتا ہوں، اور پروردگار عالم جو حج کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمر رسید آئے، ضعیف آدمی آئے، بوڑھا آئے، اور رب کریم اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا۔ اللہ پاک نے فرما دیا او میرے خلیل تو دعا کر رہا ہے، میں حدیث بنا کے نازل فرما دوں گا، اپنے محبوب کو یہ حکم دے دوں گا الحج مبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج کا بدلہ اور کچھ نہیں مگر جنت ہے۔ ابراہیم نے دعا کی، خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں مزدوری مانگی ہے اس امت کے لیے، میرے اللہ جو بوڑھا آدمی حج کے لیے آئے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا، ہماری بخشش کا انتظام ہو رہا ہے۔
ذبیح اللہ نے آمین عرض کی، سیدہ سارہ نے آمین عرض کر دی، سیدہ حاجرہ نے آمین عرض کر دی۔ اب سیدہ سارہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما رہی ہیں، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اور پروردگار عالم آج کے بعد جو بھی بوڑھی عورت، عمر رسیدہ ضعیف عورت، سفید بالوں والی کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کے لیے آئے، تیرا گھر دیکھنے کے لیے آئے، حج کرنے کے لیے آئے، میں پیش کی دعا کرتی ہوں، اور پروردگار عالم اس بوڑھی عورت کے تمام گناہوں کو معاف کر دینا، اسے بیت اللہ سے ایسے واپس کرنا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہو۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص کعبۃ اللہ میں باجماعت ایک فرض نماز ادا کرتا ہے، اللہ پاک 1,35,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ کی شان ہے، اللہ پاک اپنے بندوں کو بہانے سے معاف فرما دینا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبیح اللہ سے فرمایا تم بھی دعا کرو، مزدوری مانگو اللہ سے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام اللہ سے مزدوری طلب کر رہے ہیں، اور رب کریم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور میرے اللہ آج کے بعد جسے تو قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، مال والا بنائے، اور پروردگار عالم صاحب استطاعت حج کے لیے آئے، میں جوان مرد ہوں، میں جوان آدمی ہوں، میں جڑا ہوں۔